السلام علیکم۔ داستان عرب کا ہم 32واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ پچھلے حصے میں آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اپنی قوم سے تنگ آ گیا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جب اللہ کا حکم ہوگا تب میں جاؤں گا۔ تو اب آگے کا قصہ ہم سنتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے میں کیا کرتا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، تنہا پوری قوم کا مقابلہ کیسے کروں؟ اتنے بڑے شہر میں ایک آدمی بھی مجھے اپنی حمایت میں لینے کو تیار نہ ہوا۔ میں آپ کو اپنی حمایت میں لیتا ہوں، ابن الدغنہ نے کہا۔ آپ مکہ واپس چلیے اور آزادی سے اپنے خدا کی عبادت مکہ میں ہی کیجیے۔ اگر آپ کو کسی نے پریشان کیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ چونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بوجھ تھی، اس لیے ابن الدغنہ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ابن الدغنہ نے خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ حضرت ابو بکر کو میں نے اپنی حمایت میں لے لیا ہے، کوئی آدمی ان سے چھیڑ خانی نہ کرے، اور اگر کوئی ان کو ستائے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابن الدغنہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس لیے کسی کو اس کی بات ٹالنے کی ہمت نہ ہوئی، اور حضرت ابو بکر اپنے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں پہلے کی طرح رہنے سہنے اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ایک قسم کا کھنچاؤ اور کشش ہے کہ سننے والے کے دل پر بڑا اثر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی تلاوت جب جاری ہو گئی تو فطری طور پر پڑوسیوں کے کانوں میں آواز جانے لگی، اثر پڑنے لگا، اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ بات کفار کے لیے اور زیادہ فکر میں ڈال دینے والی تھی۔ انہوں نے ابن الدغنہ سے شکایت کی کہ اگر ابو بکر اسی طرح قرآن پڑھتے رہے تو دھیرے دھیرے پورا محلہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے ان کو منع کیا جائے تاکہ یہ اونچی آواز سے قرآن شریف نہ پڑھا کریں۔ ابن الدغنہ نے لوگوں کی اس مانگ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا اور کہا، آپ قرآن مزید اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں۔ اگر میں اس بات کو نہ مانوں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ میں اپنی حمایت سے ہاتھ کھینچ لوں گا، اس نے کہا۔ تو میں خود ہی آپ کی حمایت سے نکل کر اپنے خدا کی حمایت میں پناہ لیتا ہوں، حضرت ابو بکر نے پرجوش سے کہا۔ ابن الدغنہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزادی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ اپنے مکان پر نہ ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت الحرم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ابو جہل ملا۔ اس نے مذاق اڑانے کی نیت سے کہا، ابو بکر، تمہارے نبی کو آج معراج ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس تک سفر کیا تھا، پھر آسمان پر گئے اور رات ہی کو واپس لوٹ آئے۔ کیا یہ یقین کرنے کے قابل بات ہے؟ کیوں نہیں، ایک رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، حضرت ابو بکر نے کہا۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، لیکن آج یہ ثابت کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بلانے جا رہا ہوں جو کہ بیت المقدس میں رہ کر آئے ہیں۔ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے واقعات پوچھیں گے، دیکھیں تمہارے نبی بتاتے ہیں یا نہیں۔ ضرور بتائیں گے، تم امتحان لینا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمام نبیوں کا امتحان انہی کی قوم نے لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لے لو۔ ابو جہل چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیت الحرم میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے سینکڑوں کفار قریش بیٹھے اور کھڑے تھے۔ ان میں قریش کے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کے سامنے بالکل قریب بیٹھ گئے۔
ابو لہب نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اپنے نبی سے آسمان و زمین کی باتیں معلوم کر لو۔ رات انہیں معراج ہوئی ہے، عرش معلیٰ پر خدا کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ وغیرہ سب دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہوگا وہ صحیح ہے۔ مجھے ابھی ابو جہل نے بتایا ہے، اس لیے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لایا۔ گزارش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر واقعی مجھے معراج ہوئی ہے۔ پہلے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر پہنچا اور پھر عرش معلیٰ پر پہنچ کر خدا سے ہم کلام ہوا۔ ماشاءاللہ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لایا۔ گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تفصیل سے ان واقعات کو سنائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے واقعات سنائے۔ موجود لوگ بہت غور سے سننے لگے۔ اس مدت میں ابو جہل بھی آ گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اونچی آواز سے کہا، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، تم کو پروردگار نے بلایا ہے۔ میں فوراً اٹھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد وضو کرو۔ میں نے وضو کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جب صفا و مروہ پہاڑیوں کے بیچ پہنچے تو ایک مرکب سواری نہایت ہی خوبصورت، خوب سجا و سجایا دیکھا۔ یہ مرکب کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ سینہ یاقوت سرخ سے سجا ہوا تھا، پیٹھ سفید موتی سے جڑی ہوئی تھی، دو خوبصورت پر دونوں طرف سے کھلے ہوئے تھے کہ اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد یہ براق ہے، اس پر نبی سوار ہوتے رہے ہیں، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ میں فوراً براق پر سوار ہو گیا۔ براق اس تیزی سے روانہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کوئی ایسی تیز رفتار سواری ہی نہیں دیکھی تھی کہ اس جیسا بتاؤں۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک ایسے بہاردار علاقے میں پہنچا جس میں کھجور کے پیڑ زیادہ سے زیادہ کھڑے تھے، زمین ہری بھری تھی۔ براق اس جگہ رک گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس جگہ کا نام مدینہ طیبہ ہے، یہاں ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر میں پھر براق پر سوار ہو گیا۔ براق روانہ ہوا۔ پلک جھپکتے ہی ہم ایک ایسے پہاڑ پر پہنچے جو جل کر کالا ہو گیا تھا۔ جبرائیل نے کہا، اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے ابھی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم باب اللحم پہنچے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ براق اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا۔ طرفۃ العین میں ہم ایک ہری بھری جگہ پہنچے۔ سامنے ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ قلعے کے پاس ایک عالیشان مسجد تھی۔ براق مسجد کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد اتریے، یہ بیت المقدس ہے اور یہ سامنے مسجد اقصیٰ ہے۔ میں براق سے اترا۔ مجھے بہت سے لوگ سفید پوش اور نورانی صورت والے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی، اے اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ لوگ سامنے سے اس طرح غائب ہو گئے جیسے صبح کے وقت چاندنی صبح کا اجالا پھیلتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ میں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا۔ مسجد میں بہت سے آدمی موجود تھے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سب لوگ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔
انہوں نے نماز میں میری اقتدا کی۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد اقصیٰ سے نکلا تو جبرائیل نے کہا، اے خدا کے حبیب، آپ نے پہچانا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر وہ لوگ کون تھے؟ میں نے کہا، ان میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ تمام نبی تھے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے ہی مجھے کیوں نہ بتایا؟ آؤ واپس چل کر دیکھیں اور ان سے ملیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اب واپس جانا بیکار ہے، وہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ مجھے افسوس ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، افسوس نہ کیجیے، آپ ان سے پھر ملیں گے۔ اب چلیے۔ میں براق پر سوار ہوا۔ براق آسمان پر اڑنے لگا تھا۔ پلک جھپکتے ہی ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ براق ہوا کی طرح اسے پار کر گیا۔ یہاں مجھے پھر ایسے سفید پوش نورانی صورت والے بزرگ نظر آئے جیسے مسجد اقصیٰ کے پاس ملے تھے۔ ان سب نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک بزرگ بہترین پوشاک پہنے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے تپاک سے جواب دیا اور مجھے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ براق پر پھر سوار ہوئے اور پلک جھپکتے ہی دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی فرشتے قطاروں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان فرشتوں کے درمیان دو بزرگ اچھے کپڑے پہنے گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے، روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اور دوسرے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام ہیں۔ دونوں مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ ان سے رخصت ہو کر ہم تیسرے آسمان کی طرف اڑے۔ وہاں پہنچ کر بھی فرشتوں کا جماؤ پایا۔ انہوں نے بھی سلام کیا اور میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک نوجوان نہایت خوبصورت پوشاک پہنے تکیے کا سہارا لگائے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ میں ان سے بدا ہو کر چلا اور چوتھے آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھتے ہی رو پڑے۔ میں نے پوچھا، اے کلیم اللہ، آپ کس واسطے رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ تمہاری امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں جائے گی اور قیامت کے دن تمہاری سفارش سنی جائے گی، اور جس کی طرف تم اشارہ کرو گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ خدا کے چہیتے پیغمبر ہیں، کاش مجھے بھی یہ منصب ملا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہو کر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اس آسمان پر اتنی روشنی اور فرشتوں کی بھیڑ تھی کہ اس سے پہلے کسی آسمان پر نہ تھی۔ وہاں ایک مسجد نظر آئی، اس کا نام بیت المعمور تھا۔ وہ بہت خوبصورت مسجد تھی۔ مسجد کے چاروں طرف فرشتے صف باندھے کھڑے تھے، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ سجدے میں پڑے تھے۔ ایک بزرگ آدمی بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھے اور اپنی گود میں بھرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم ہیں۔ میں بھی ان سے تپاک سے ملا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور پھر رو کر کہا، پیارے بیٹے، تو جب تک دنیا میں رہے گا پریشانیوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ تیری امت بے حد کمزور ہوگی۔ آج اللہ نے تجھے بلایا ہے، تو اپنی امت کی بخشش کا وعدہ اپنے رب سے کروا لینا۔ میں نے کہا، میرے بزرگ، مجھے اپنی امت سے عشق ہے۔ میں اس کی فلاح کے لیے رب سے اس وقت تک عرض کرتا رہوں گا جب تک وہ اپنی رحمت میں آ کر ساری امت کے بخشنے کا وعدہ نہ کر لے۔
मैं उनसे विदा होकर आगे बढ़ा। एक अजीबोगरीब पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक फैला हुआ था। पेड़ के बीच में एक सजा सजाया मकान था। हज़रत जिब्रील ने फरमाया, यह सिदरतुल मुंतहा है और यह मकान मेरे रहने की जगह है। वहाँ से मुझे एक पूर बहार इलाके में ले गए जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलती। हरा भरा सदाबहार इलाका, फूल फल, बेहतरीन इमारतें, नहरें, खूबसूरत सड़कें, हसीन औरतें, सभी कुछ हज़रत जिब्रील ने बताया। यही वो जन्नत है जिसका वादा खुदा ने मुसलमानों से किया है। अगर खुदा के बंदे अपनी ज़ाहिरी आँखों से भी एक बार जन्नत का नज़ारा कर ले तो उम्र भर उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में परेशान रहेंगे। जन्नत से आगे हम एक ऐसी जगह से गुज़रे जहाँ आग कसरत से जल रही थी, शोले उठ रहे थे, सांप और दूसरे जानवर फुंकारे मार रहे थे, गर्म गर्म खौलता पानी बह रहा था, ज़क्कूम के कांटेदार पेड़ खड़े थे, आग की लपटें दूर तक मार कर रही थी। मैंने उस जगह को देखते ही समझ लिया कि यह दोज़ख है, खुदा के नाफरमान बंदों की रहने की जगह। बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, आई खुदा, मेरी कमज़ोर उम्मत को इस सज़ा से बचाइयो। मेरे ये कहते ही दोज़ख के दरवाज़े बंद हो गए। सुभान अल्लाह। मैं हज़रत जिब्रील के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर जब सिदरतुल मुंतहा की आखिरी हद पर पहुंचा तो हज़रत जिब्रील ठिठक गए। मैंने कहा, अय भाई, तुम क्यों रुक गए? मेरे साथ आओ। हज़रत जिब्रील ने कहा, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी जगह तय न हो। मेरी मजाल इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अगर कुछ कदम और आगे बढ़ूँ तो तजल्ली इलाही से मेरे तमाम बालों पर जल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, तो मैं तन्हा बढ़ूँ? अब आपको तन्हा ही बढ़ना पड़ेगा। हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया, आए आखिरी नबी, तशरीफ़ ले आइए, अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा। सामने एक पर्दा रोक था। यकायक उस पर्दे ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीज़ें मेरी नज़रों से ओझल हो गई। सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था। एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ देखा, निहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिलो दिमाग को ताकत पहुँचती थी। इस फर्श का नाम रफ़रफ़ था। यहाँ एक फ़रिश्ता सूर लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फ़रिश्ते का नाम इसराफील था। यह फ़रिश्ता क़यामत के दिन सूर फूंकेगा और इसकी हौलनाक आवाज़ से ज़मीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता था, रोशनी अजीब और दिल में उतरने वाली होती जाती थी। नूरानी पर्दे हटते जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं अर्शे मौला के करीब जा पहुँचा। मेरे दिलो दिमाग रोबे इलाही से भर गए। अब मैं ऐसी जगह पहुँचा जहाँ रोशनी न थी बल्कि नूर था। कैसा नूर था! मेरी ज़ुबान में नूर की कैफियत बयान करने की ताकत नहीं है। न दुनिया में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे उस नूर के बारे में कह सकूं कि वो उस जैसा है। मैं हैरान खड़ा रह गया। मेरे खड़े होते ही आवाज़ आई, आई मोहम्मद, नज़दीक आओ। मुझ में हिम्मत हुई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस नूर के रौब से मेरा सीना भर गया। मुझ पर मस्ती छा गई। मैं चलते चलते ठहर जाता। मेरे ठहरते ही आवाज़ आती, आई मोहम्मद, नज़दीक आओ। मैं फिर चलने लगता। आखिर में चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तजल्ली इलाही के साए से आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और बेइख्तियार मेरी ज़ुबान से निकला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। फ़ौरन गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन।
اس آواز کے سنتے ہی تمام فرشتوں نے اونچی آواز سے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ میں اور مجھ میں 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ جب میں اٹھا تو رعب الہی سے میرا جسم تھر تھرانے لگا۔ اللہ کی رحمت ہوئی اور 5 وقت کی نماز میری امت پر فرض ہوئی۔ آگے کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔